الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نبوت کے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ یہ مشہور سی روایت ہے اور کئی طرق سے آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف 30 ہی سال خلفائے راشدین کا طریقہ رہا اور بعد میں سب بدل گیا تو گویا اس میں بعض صحابہ کرام بھی شامل تھے، بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر دین میں تبدیلی آ گئی، خرابیاں آنے لگیں اور دین اپنی شکل میں صحیح شکل میں نہ رہا تو یہ ناکامی دراصل دین کی ہے، ان صحابہ کی ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کمی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وعدے پہ کوئی اشکال ہوگا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو اگر دین کی شکل محفوظ نہ رہ سکی تو یہ اعتراض کہاں کہاں ہو سکتا ہے، اس حوالے سے یہ بہت اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک بات یہ جاننی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مختلف طریقے جو دنیا میں جاری فرمائے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی تعلیم، اس کی تلاوت، اس کے مقصد کو سمجھانا، اس کو عملی طور پہ کر کے دکھانا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، احادیث نبویہ کو صحابہ کے ذریعے محفوظ کروانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر صحابہ کے ذریعے تابعین اور اسی طرح سینہ بسینہ یہ دل سے دل تک، انسانوں کی جماعت سے انسانوں کی جماعت تک، نسلوں سے دوسری نسلوں تک دین کا سلسلہ چلتا رہا، اور آج 1400 سال الحمدللہ ہو گئے اور دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے، گو عملی طور پر دنیا میں نظر نہ بھی آئے تب بھی کتابوں میں، لوگوں کے سینوں میں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، فقہا نے اس پر جو محنتیں کی، محدثین نے جو کی، الحمدللہ یہ سب محفوظ ہے۔ اب آخری زمانے میں جیسا کہ بہت ساری احادیث کے اندر یہ آیا کہ فتنے کے دروازے کھلیں گے، اور اس میں یہ صورت پیدا ہوگی کہ دین میں خرابیاں لانے کے لیے جو رخنے ڈالنے ہیں، دجال اور دجالی تہذیب کو، جو اصل مارکہ ہے، آخری مارکہ ہے جسے کہا جا سکتا ہے قیامت سے پہلے، اب اس میں ایک نظریاتی اور فکری کوشش شروع ہو چکی ہے بہت عرصے سے، اب ذرا میڈیا کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ۔ قرآن میں تحریف کرنا تو ممکن نہیں، احادیث کو بھی محدثین بہت اچھی طریقے سے واضح کر کے خوب اس پر محنت کر آئے ہیں۔ اب ایک راستہ یہ تھا کہ علماء سے عوام کو دور کیا جائے، تو علماء پہ یہ خوب اچھے طریقے سے لیبل لگا کے ان کو کچھ دقیانوسیت کی طرف مائل بنا کے، کچھ ان کی بھی حرکتیں ایسی بعض کی ان میں سے علماء سو جنہیں کہا جا سکتا ہے، اور کچھ انہیں دنیا سے کٹا ہوا ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ان کی تعلیمات کو قرار دے کر گویا زمین کا بوجھ قرار دیا، اور یوں پڑھے لکھے طبقے میں جو دنیا پرستی کا اور دنیا کو حاصل کرنے کا ذوق شوق ڈالا گیا، ساتھ ساتھ علم اور اہل علم سے بھی دور کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک خلیج پیدا ہوئی۔ اب دوسرا کام یہ کرنا تھا کہ ہر آدمی جو علماء تک رسائی رکھتا ہے وہ اس وقت تک ہدایت کے راستے پر رہے گا جب تک کہ اس کا تعلق قرآن یا حدیث سے ہے، اور ان دونوں تک پہنچنے کے لیے علماء کے بعد دوسرا طبقہ صحابہ کرام کا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ بآسانی زائل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ یہ صحابہ
ان میں سے اکثر یا کچھ یا اکا دکا ہی صحیح قابل اعتماد نہیں ہے تو بہت آسانی کے ساتھ انسان اپنا ٹارگٹ حاصل کر سکتا ہے. اگر وہ دجال کا فالوور ہے، شیطان کا پجاری ہے، تو اس کے لیے یہ بات سجھا دینا مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو جو دین کی طرف مائل ہونا چاہتے ہوں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں، کہ دیکھو یہ صحابہ بھی سب قابل اعتماد نہیں ہے. پھر اس میں یہ بات معصوم تو نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے، لیکن محفوظ ہے. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تربیت، ان کا ذہن ایسا بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو جائے تو اس پر ندامت، توبہ، استغفار کر کے اس سے رجوع کر لیتے ہیں. تو اس لیے توبہ کی وجہ سے ان کی وہ سابقہ حالت واپس آ جاتی ہے، اگرچہ ان سے کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، اور بات سے ہوا بھی، اور اس کی تفصیل الگ بیان ہو چکی. قرآن و حدیث میں کثرت سے ایسے بیانات ہیں جو صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اس میں سب سے زیادہ سافٹر ٹارگٹ ہے، اور میں انہیں کبھی کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس جہت سے وہ مظلوم ہے کہ ان کو پرائے تو برا کہتے ہی ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بھی بہت سے، یعنی خود اہل تسنن کے ہاں بھی، یعنی سنی حضرات کے ہاں بھی باقاعدہ ان پر تان کیا جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو غلط قرار دیتے ہیں، ان کی بہت ساری پالیسیز سے اختلاف کرتے ہیں، بہت ساری باتوں پر ان پہ تان کر دیتے ہیں. گو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے، لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، ایسا جیسے ظاہری باتیں، اور جو باتیں جو الزام ان پر وہ تاریخ کے مختلف کتابوں اور ذرائع سے وہ لگاتے ہیں، اس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو دور کی بات، ایک عام انسان کے درجے کی بھی اخلاقی صلاحیت نہیں رکھتے. کوئی ایسی صفت نظر نہیں آتی نعوذ باللہ ان میں کہ جس سے ان کو عام مسلمان بھی قرار دیا جائے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سے بیان فرما چکے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ سبھی کے سب عدول ہیں، عادل ہیں. تمام صحابہ ضابط ہیں، عادل ہیں، ان میں عدالت ہے، وہ فسق و فجور سے اس طور پر پاک ہیں کہ توبہ کر لیتے ہیں، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. لقد تاب اللہ علی المؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، توجہ کر لی ان لوگوں کی طرف، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، نبی کے ساتھ. لقد تاب اللہ علی النبی. تو یہ ساری جو اس میں تفصیل ہے انصار اور مہاجرین کے ساتھ، اس میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، کہاں ہمارا ذہن اس طرف مائل ہو رہا ہے